بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شعبان کے آخری جمعے میں ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، جب کوئی عمومی پیغام دینا ہوتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کے اے لوگوں کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے، اور کوئی خصوصی پیغام دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا ایھا المؤمنون، اے مومنو۔ یہاں پر کہ یا ایھا الناس یعنی عمومی پیغام ہے سب لوگوں کے لیے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، آپ کی طرف ماہ خدا آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت و رحمت و مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ پہلا تیسرا حصہ یعنی 10 دن برکت کا مہینے میں سے 10 دن برکت کے ایام ہیں، پھر باقی 10 دن درمیان کے وہ رحمت کے ایام ہیں، اور آخری 10 دن مغفرت کے ایام ہیں۔ تو یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ خالی اس بات کو سوچئے گا کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس پر اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ کوئی مزدور کام کرے گا تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر کتنا مہربان ہے کہ کوئی کام نہ کرے، خالی سو جائے تو سونے پر بھی اللہ جو ہے عبادت کا ثواب لکھ دیا۔ کچھ کام نہیں کرے، سو رہا ہے، اس لیے کہا نومکم عبادہ، تمہارا سونا بھی عبادت ہے اس مہینے۔ جس سونے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، خالی سونا ہے، اس سونے کو بھی جو ہے اللہ نے عبادت بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی مہمانی۔ اللہ کی مہمانی کھانے پینے والی نہیں ہے، اللہ کی مہمانی ہے کہ آپ اپنے اندر کتنا ثواب کماتے ہیں، کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کتنی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، کتنی روح کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہمانی ہے۔ ہم
اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ کے بھوکا رکھ کے مہمان کر، بھوکا جو ہے رکھ کے انسانوں کو ثواب دیا کرتا ہے، نورانیت دیا کرتا ہے، برکتیں دیا کرتا ہے، رحمتیں دیا کرتا ہے، مغفرت دیا، یہ ہے اللہ کی خوراک جو ہمیں دیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ ہم کوئی کام انجام نہیں دے رہے، خالی سو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عدم کے اوپر، نہ ہونے والی چیز پر، نہ کرنے والی چیز پر کوئی کام نہ کرے، اس پر بھی سیٹھ جو ہے مزدور کو اجرت دے؟ ہم تو کوئی کام نہیں کر رہے، سو رہے ہیں، پھر بھی اللہ اجرت دے رہا ہے، عبادت کی اجرت دے رہا ہے۔ اسی طرح انفاسکم تسبیح، تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ سانس تو انسان آٹومیٹکلی خود بخود لیا کرتا ہے، سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا نہیں۔ سانس لینا تو ایک طبیعی اور فطری ہے۔ وہ جو سانس لیتے ہیں تو سانس نہ لینے والے مر جایا کرتے، تو سانس لینا تو طبیعی ہے، سانس لینا تو قدرتی ہے، فطری ہے۔ اس فطری کام کے اوپر جو خود بخود سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اس پر بھی تسبیح کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم جو ہے کوئی محنت نہیں کرے، خود بخود سانس آ رہی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کتنا کریم و رحیم ہے کہ ہمیں گویا کہ زبردستی کا ثواب دے رہا ہے کہ تمہیں یہ ثواب لینا ہی پڑے گا۔ ہم کچھ نہ کرے پھر بھی جو ثواب دے رہا ہے، یہ ایسا ثواب پروردگار عالم ہمیں عنایت فرمائے۔ اور دو موقع ایسے ہیں کہ انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ ایک مستجاب الدعوات یعنی کیا؟ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے جیسے ہی دعا کرے گا اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یہ مستجاب الدعوات۔ ایک آدمی خود بھی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے دو موقع پر۔ ایک اس وقت کہ جب افطار کرنے کے لیے کھجور ہاتھ میں پکڑی ہے، اس وقت انسان مستجاب الدعوات ہے۔ کھجور تو ہم نام لے رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر ہے، ورنہ کوئی بھی چیز جس سے انسان افطار کیا کرتا ہے وہ مراد ہے۔ تو کھجور ہاتھ میں آپ جو دعا مانگے، اس وقت بندہ اتنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو تم دعا مانگو میں قبول کروں گا فوراً۔ یہ افطار کا وقت جو ہے، افطار کا وقت کہ انتہائی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو دعا مانگے گا فوراً قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہے۔ ایک یہ دوسرا موقع کہ جب انسان مستجاب الدعوات ہوا کرتا ہے، وہ یہ کہ مولا حسین کی شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے انسان خصوصاً ماہ رمضان میں، اس کے بعد انسان مستجاب الدعوات ہوا کرتا، جو دعا مانگے گا اللہ فوراً قبول کر دیا کرتا۔ مستجاب الدعوات کے سلسلے میں ایک واقعہ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ مستجاب الدعوات کا نام تھا برسیسا۔ یاد نام رکھیے گا، برسیسا اس کا نام تھا۔ آپ ایک اور بار پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے؟ یہ جو ابھی اب آپ نے پڑھا ہے، ایک اور بار پڑھ سکتے ہیں؟ برسیسا پڑھ لیا نا، ٹھیک ہے۔ برسیسا نام یاد رکھیے گا۔ برسیسا جو ہے اس کا قصہ قرآن میں بھی آیا ہے، نام لے کر نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کے نام سے ہے کہ شیطان آخر میں اس کو کہتا ہے قل اکفر، یعنی شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم میری خدائی کو مان لو اور کفر اختیار کرو اللہ کا، تو میں تمہیں جو ہے نجات دلا دوں گا۔ یہ جو جملے قرآن میں آئے ہیں وہ آخر میں آئے گا، واقعے کے آخر میں۔ برسیسا یہ تھا اتنا بنی اسرائیل کے اندر عبادت گزار آدمی کہ جس عبادت کی وجہ سے اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا، یعنی اس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا مستجاب الدعوات۔ اور
ایک مومن بھی مستجاب الدعوات کب بنتا ہے؟ جب افطار کی کھجور ہاتھ میں، افطار کا ٹائم سب سے قیمتی ٹائم ہے دعا مانگنے کا، جتنا ہو سکے اس ٹائم میں انسان غفلت نہ کرے، اور عام طور پر لوگ غفلت کرتے ہیں، جلدی افطار کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جبکہ یہی دعا مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے سب۔ غفلت نہیں کرنا ہے، جب ہاتھ میں کھجور ہے اس وقت دعا مانگو، جو آپ کی سب سے اہم دعا ہے وہ دعا مانگو۔ تو مستجاب الدعوات برسیسا، یہ اس کو عبادت کا اتنا شوق تھا، عبادت کا اتنا شوق تھا کہ یہ اپنے شہر سے نکل کر جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر رہبانیت کا طریقہ ہوا کرتا تھا عیسائیت میں، چنانچہ عیسائی راہب شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے تاکہ شہروں میں ان کو کوئی عبادت میں ڈسٹرب نہ کرے، ان کو جو ہے درمیان میں خلل نہ ڈالے، اس لیے وہ رہبانیت اختیار کرتے شہر کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں، پہاڑوں پر اور جو ہے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے، دور دراز نواحی علاقوں میں چلے جاتے تاکہ وہاں پر سکون کے ساتھ عبادت انجام دے سکے۔ اگرچہ کہ رہبانیت کو اسلام نے منع کیا، حرام ہے اسلام میں رہبانیت، لیکن عیسائیت کے دور میں تھا کہ وہ راہب نکل جایا کرتے تھے کسی پہاڑوں پر، کسی صحراؤں میں، کسی جنگلوں میں، تاکہ کوئی انسان شہر میں رہنے سے ان کو ڈسٹرب نہ کرے ان کی عبادت، اس لیے کہ گھر میں رہیں گے تو کبھی بیوی آ کے ڈسٹرب کرے گی، کبھی بھائی بہن آ کے ڈسٹرب کریں گے، کبھی ماں باپ آ کے ڈسٹرب کریں گے، عبادتوں میں خلل ہوا کرتا ہے، گھر میں رہیں گے تو یہ چیزیں تو چلے گی یا نہیں، کبھی بچے آ کے جو ہے ڈسٹرب کیا کرتے مثلاً، تو وہ راہب ہوا کرتے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں تاکہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں اور عبادت انجام دیتے رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب جو ہے اس کو بڑا جوش چڑھا مولانا کی تقریر پر کہ جا کر کے میں بھی جو ہے آج جو ہے راہ خدا میں بہت ساری قربانی، راہ خدا میں جو ہے بہت سارا جو ہے غلہ دوں گا، لوگوں کو جو ہے مدد کروں گا۔ اس کے گھر میں جو ہے 2 بوری آٹے کی تھی، اس نے کہا میں 2 بوری جو ہے وہ غریبوں کے نام پر تقسیم کر دوں گا۔ تو اس وقت مولانا صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے تو کوئی نہ کوئی شیطان آ کے رکاوٹ ڈالا کرتا ہے، ہوشیار رہنا، کوئی شیطان آ کے رکاوٹ نہ ڈال دے۔ ابھی گھر میں بڑے جوش میں گئے تو بیوی نے کہا کہ بھائی یہ آٹا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تقسیم کرنے کے لیے، غریبوں کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم کیا بھوکے مریں گے کیا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر جو ہے بیوی نے روک دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر کے گھر میں بالکل بغیر جو ہے وہ تقسیم آٹا کرنے کے بعد بالکل مایوس ہو کے گھر سے باہر نکل کر کے آ گئے۔ ایک صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جوش میں جو ہے وہ آٹا تقسیم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کہا ہاں کیا کریں؟ کہا شیطان مل گیا تھا؟ نہ کہا شیطان تو نہیں ملا، شیطان کی خالہ مل گئی تھی وہاں پر، اس لیے جو ہے وہ آٹا تقسیم نہیں کی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی، عبادتوں میں چیزیں خلل ہوتی ہی ہے۔ اس لیے پرانے زمانے میں رہبانیت کا جو طریقہ، راہب ہوا کرتے تھے وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں پر نکل جایا کرتے تھے، نواحی علاقوں میں نکل جاتے تھے، صحراؤں میں نکل جاتے تاکہ وہاں پر عبادت اس طرح کرے کہ کوئی ان کی عبادت میں خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ برسیسا نے بھی اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوتا، وہاں پر جا کے وہ عبادت کیا کرتے، اور اس کی عبادت اتنی مشہور ہو گئی، اس کی دعائیں اتنی مشہور ہو گئی کیونکہ اس کی دعائیں، جو بھی دعائیں کروانے کے لیے اس کے پاس آتا تھا اس کے لیے دعا کرتا تھا، اور دعا کرنے کے نتیجے اس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ تو لوگ اپنی اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے مستجاب الدعوات برسیسا کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ
3 بھائی تھے جو بڑے طاقتور، جس کے بادشاہ سے بھی بڑے روابط تھے، بڑے طاقت اپنے معاشرے میں تھے، جیسے وزیر حضرات ہوا کرتے ہیں، وزیر اعظم ہوا کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، اس طریقے کے اختیارات ان کے پاس تھے، اور بادشاہ کے بہت ہی قریبی آدمی تھے یہ تینوں بھائی۔ ان کی ایک بہن تھی، وہ بیمار پڑی، اور ایسی بیمار پڑی کہ دوائیوں پر دوائیاں، حکیموں کی دوائیں، ڈاکٹروں کی دوائی، ہومیوپیتھک کی دوائی، جو جڑی بوٹی ملی، جس نے جو کہا ساری دوائیاں کھلائی، لیکن دوائی کوئی کام ہی نہیں کر رہی، وہ اس کی بہن شفا یاب ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب دوائیاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو وہیں سے دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ وہاں پر دعا اور اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرنے سے وہ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے سوچا کہ ہماری بہن کو تو شفا ہو نہیں رہی ہے، چلو چلتے ہیں برسیسا کے پاس، وہ ہے مستجاب الدعوات، وہ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کرے گا، چنانچہ ہماری بہن اس کی دعا سے شفا یاب ہو جائے گی۔ اور واقعاً برسیسا کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کو شفا مل بھی چکی تھی۔ چنانچہ تینوں بھائی لے کر کے اپنی بہن کو برسیسا کے پاس گئے، جو کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، اس کے عبادت خانے میں گئے۔ جب برسیسا اس کے پاس لے کر کے پہنچے تو ایک مرتبہ وہاں پر جو ہے دعا کروانے والے بہت سے لوگ تھے۔ تو برسیسا نے کہا کہ اس وقت تو میں عبادت میں مشغول ہوں، اور کچھ لوگ آپ سے پہلے آئے ہوئے، پہلے ان کا نمبر ہے، ان کے لیے ہم دعا کریں گے، پھر آپ کی بہن کا جب نمبر آئے گا تو اس وقت اس کے لیے دعا کر دیں گے، اور دعا کرنے کا خاص وقت ہوا کرتا ہے میرا، اس وقت میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جایا کرتی، ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے۔ اور سب سے اہم دعا کا وقت ہوتا ہے نماز شب کا ٹائم، جو آخری ٹائم ہے نماز شب کا، وہ ٹائم ہے، کوئی ایک گھڑی ایسی گزرتی ہے کہ جس میں ضرور انسان کی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ نماز شب کا ٹائم یعنی فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے، یہ جو ٹائم ہے سب سے زیادہ قیمتی ٹائم ہے دعاؤں کے قبول ہونے، یا روزے کے افطار کے وقت، یا جو ہے یہ نماز شب کا ٹائم جو 20 منٹ ہوا کرتا، آخری ٹائم نماز فجر سے پہلے، یہ جو ہے دعا کروانے کا خاص ٹائم اس نے رکھا ہوا تھا، اور کہا میں اس ٹائم میں دعا کرتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، چنانچہ وہ ٹائم آئے گا تو میں تمہاری بہن کے لیے دعا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو آپ یہ کہتے ہو تو ہم اب انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو شہر میں بہت سارے کام پڑے، ہم تو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہیں، اس لیے ہمارے تو بہت سارے کام ہیں، ہم ایسا کرتے اپنی بہن کو یہاں چھوڑے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہی جو ہے برسیسا کی سب سے بڑی غلطی تھی، کہ ایک نامحرم لڑکی کو اپنے عبادت خانے میں خلوت پہ چھوڑ کے جانا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، چاہے وہ عبادت کے لیے ہو، چاہے دعا کے لیے ہو، چاہے نماز کے موقع پر جمع ہو، چاہے قرآن پڑھنے کے لیے ہو، چاہے جو ہے کوئی دعا پڑھنے کے لیے، کوئی اعمال کرنے کے لیے، نامحرم کے ساتھ کوئی محرم رہے گا تو تیسرا درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا کر، کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ برسیسا نے سب سے بڑی غلطی کر، ایک نامحرم کو خلوت میں جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، اور اس سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، حالانکہ بہت مقدس تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، واقعاً مستجاب الدعوت، لیکن جب جو ہے سب کے لیے دعا کی وہ چلے گئے، لیکن اس لڑکی کی باری آنے والی تھی کہ وہ صبح کی نماز کے قریب جو ٹائم تھا، بھائی تو چھوڑ کے چلے گئے، اب یہ نمازیں پر نمازیں پڑھتا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کی نماز کے دوران اس لڑکی کی صورت پر نگاہ پڑ گئی، جیسے ہی نگاہ پڑی ایک چمک اس کی آنکھ میں اٹھی، اور ایک مرتبہ شہوت کا جذبہ ابھرا ہے، شہوت کا جذبہ ابھرا۔ خلوت میں دیکھیں شیطان اس طریقے سے انسان کو
بے بس کر دیتا ہے. شہوت کا جو جذبہ ابھرا، آپ دیکھو وہ نہیں، وہ لوگ کیا کریں. باتیں نہیں کریں یہ درمیان والے، وہ لوگ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے درمیان میں بات چیت کریں گے تو یہ سارا دس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک آدمی کی وجہ سے سارا دس ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا میں صرف بچوں کو دیکھے یار، یہ اصل کام ہے. خالی بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ ہے نا، اس کو دیکھے کہ جو ہے بچے جو ہے وہ بات چیت نہ کریں، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے سارا. تو برسیسا جو ہے وہ جب ایک چمک سی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تو ایک مرتبہ اپنی عبادت کو چھوڑ کر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا. اور وہ جو برائی جو ہے برسیسا سے ہو گئی تو اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ تمام وزراء، تمام بڑے بڑے لوگ، حتیٰ بادشاہ بھی اس برسیسا کا اتنا قائل تھا، اتنا معتقد تھا کہ اس کی ہر بات کو مانتا تھا. بادشاہ بھی اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت برا کام ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ کسی کو بھی پتہ چلے گا تو میری عزت تو تباہ ہو جائے گی. اس لیے جو ہے اس نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ جو ہے اس نے اٹھ کر کے ایک کام غلط ہو گیا، ایک گناہ جو ہے، اس کے بعد شیطان خالی ایک گناہ پر اکتفا نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرواتا جا. اس کے بعد کیا وہ برا کام ہو گیا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ میری عزت پامال ہو جائے گی، اس لیے اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. قتل کر کے صحن میں لے جا کر کے دفن کر دیا. جب ان کے بھائی آئے اور کہا کہ ہماری بہن جو ہے اس کو چھوڑ کر گئے تھے جو دعا کروانے کے لیے، تو وہ کہاں ہے، ہم اس کو لے جانا چاہتے. کہا کہ ہاں میں نے تو اس کے لیے دعا کر دی تھی، اس کے بعد وہ چلی گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ، میں نے تو دعا کر دی تھی. دیکھیں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک گناہ کروایا شیطان نے، پھر قتل کا گناہ کروایا، پھر اس سے بڑا گناہ جو ہے جھوٹ بولنے کا گناہ کیا. قتل کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں اقرار کر رہا، توبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس پر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جو ہے اس کو تو جو دعا کر کے بھجوا دیا تھا. دیکھیں ایک گناہ جو ہے اس سے بڑھ گیا. پہلا گناہ جو ہے برائی ہوئی، پہلی غلطی یہ کہ وہ نامحرم کو کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوگا، اسی سے جو ہے غلطی ہوئی، شیطان کو موقع مل گیا. اس لیے انسان کی بھی ذمہ داری کہ شیطان کو موقع نہیں دو. شیطان کو موقع دے کہ شیطان ضرور گمراہ کرے گا. شیطان کو موقع نہیں دو، یعنی کہ شیطان کو موقع دیا، اس نے جو ہے دونوں کے درمیان ایسی جو ہے وسوسہ ڈالا کہ جس کے نتیجے گناہ ہو گیا. گناہ کے بعد قتل ہو گیا، قتل کے بعد جھوٹ بولا کہ جب بھائی لینے کے لائے کہا کہ میں نے تو دعا کی تھی، میں نے تو آپ کی بہن کو جو ہے دعا کر کے ٹھیک ہو گئی تھی، وہ چلی گئی خود. یہ جھوٹ بولا اس نے. اس کے بعد شیطان تو شیطان ہے، جب جو ہے جھوٹ بول کر کے بھائی تو مطمئن ہو گئے کہ ہاں بھائی اتنا بڑا آپ عابد و زاہد و مستجاب الدعوات کہہ رہا ہے تو یقیناً دعا کی ہوگی، اور دعا کرنے کے بعد بہن چلی ہوگی. حالانکہ بہن وہ چند دنوں ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملے، پھر بھی برسیسا پر الزام لگانے کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن شیطان آیا ان تین بھائیوں کے پاس، بڑی لمبی داڑھی رکھ کر، مقدس بن کر کے، تسبیح ہاتھ میں، سفید پاک و پاکیزہ لباس پہن کر، اور کہا اس سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ، ہماری بہن تو جو ہے وہ دعا کرنے کے بعد چلی گئی تھی، وہاں پر جنگل میں ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے. کہا نہیں ایسی بات تھوڑی ہے، وہ برسیسا عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ برا کام انجام دیا، اور برا کام میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے تمہاری بہن کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد صحن کے اندر فلاں جگہ پر جا کر جو دفن کر دیا. جا کر کے دیکھو تمہاری بہن کی لاش وہاں سے نکلی ہے. شیطان ایک طرف سے اس کو پھنسا رہا ہے، دوسری طرف ان کے بھائیوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری بہن کو قتل کر دیا ہے. اب بھائی تو چونکے، پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایک مرتبہ چونکے کہ اچھا ایسا ہوا ہے. کہا پہلے تو زنا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل کیا، قتل کرنے کے بعد تم لوگوں سے جھوٹ بولا، اور اس نے وہاں جا کر جو صحن میں اپنی تمہاری بہن کو دفن کر دیا ہے. نہیں، اب جو تینوں بھائی غصے میں آئے
اور دیکھا تو اسی صحن میں جہاں پر شیطان نے بتایا تو وہاں پر کھود کے دیکھا تو بہن کا لاشا نکلا ہے. دیکھا آپ نے. اب جو ہے جب لاشا نکلا تو پھر تو یہ تینوں بھائی کتنے غصے میں اور کتنے برہم ہوئے ہوں گے. یہ تو بڑے طاقتور لوگ تھے. بادشاہ تک یہ بات پہنچی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ عابد ایسا دھوکے باز عابد ہے. ایک مرتبہ اس کو لے گئے شہر میں اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. پھانسی پر لٹک گیا. وہ جب پھانسی پر لٹکنے والا تھا اس کو جو ہے موت کا پھندا لگانے والے تھے. شیطان اس کے پاس آیا. کہا کہ تم میری خدائی کو مان لو اور اللہ کو چھوڑ دو. تو میری خدائی کو مان لو گے تو میں تمہیں ابھی بھی بچا سکتا ہوں. یہ آ کر اس سے کہا. یہی قرآن کے الفاظ ہیں کہ میرا کفر یعنی اللہ کا کفر اختیار کر لو میں تمہیں بچاؤں گا. اکفر تم کفر اختیار کرو. کفر اختیار کرو. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور تمہاری شیطان کی خدائی کو مانتا ہوں. جیسے ہی یہ کہا شیطان یہ کہہ کر بھاگا کہ میں تو خود تم سے بیزار ہوں. میں تو انا اخاف رب العالمین. میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ رب العالمین ہے. میں تم سے بیزار ہوں. اور یہ کہ بھاگا اور پھانسی کا پھندا چڑھا اور اس سے وہ جو ہے اس دنیا سے بھی رخصت ہوا. اور کفر کی حالت میں جو برسیسا مستجاب الدعوات تھا پہنچ گیا کہاں پر؟ پھانسی کے پھندے پر کفر کی حالت میں. یہ ہوتا ہے اگر انسان گناہوں کی پرواہ نہ کرے تو ایک گناہ کے بعد شیطان دوسرے گناہ کرواتے ہی چلا جاتا ہے. وہ کہیں رکے گا نہیں. گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرواتا جائے گا اور انسان کو آخر کفر کی منزل میں لے جائے گا. اس لیے انسان کو شروع ہی سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان کو گناہ کرنے کا موقع فراہم نہ کرے. اور ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرے. توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ انسان کے لیے ساری بخششوں کا دروازہ. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے آج بھی کوئی صلوات کی آواز نہیں نکل. کل عقیدر کا واقعہ سنا ہے. پھر بھی عقیدر کے واقعے میں جو آپ نے سنا تھا کہ جو ہے وہ درود جو ہے پیغمبر نے ان کو سکھایا کہ آل محمد آل محمد پر درود بھیجو. تو اس میں ان کی اتنی نورانیت ہو جاتی تھی کہ چاند کی روشنی میں اور سورج کی روشنی میں ان کا سایہ نظر آنا بند ہو جاتی. سایہ نظر آنا بند ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر دشمن کی نگاہیں ان پر نہیں پہنچ سکی اور اس عقیدر کے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں جنگ جو فتح ہو گئی. تو یہ جو ہے درود کی برکت ہے کہ انسان کتنا نورانی ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ گناہ اگر شیطان کو کہیں موقع دو گے تو ایک مرتبہ شیطان وسوسہ ڈال کے گناہوں میں ملوث کرتا ہے. اگر انسان اس میں بھی ہوشیاری کرے تو توبہ کرے. فوراً گناہ کی توبہ کرے. یہ نہیں کہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو آخر میں تو شیطان جو ہے کفر کی منزل پر لے جائے. اس لیے انسان اول تو کوشش کرے کہ گناہ کا موقع شیطان کو نہیں دے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کرے. اگر توبہ نہیں کرے گا تو شیطان آگے گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور جو ہے اس کے نتیجے کے اندر کفر کی منزل پر لے جا کر انسان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے گا اور انسان کے لیے کفر میں موت آئے گی. تو انسان کی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. پروردگار عالم ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لے. ہمیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے. والدین کے گناہوں کو بخش دے. حاضرین محفل کی شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما. مراج اعظام کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے.